اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور خدائے وحدہ لا شریک کا دین جو ہے وہ چلتا گیا. اللہ کا دین رکا نہیں یا رک گیا؟ 750 سال سے زیادہ گزر گئے صابر کلیری کو. دنیا جو ہے نا قرآن پڑھنے والوں کو، مدرسے میں پڑھنے والوں کو چھوٹا دیکھتی ہے نا، یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے پہاڑوں کو چھوا. حضور سے لے کے اولیاء کرام تک دیکھ لو، سب اللہ والے قرآن کو پڑھ کے ولی بنے. کوئی جواری لٹیرا بتا دو کوئی ولی بن گیا ہو؟ ہمیشہ مرتبہ جو ہے وہ عالموں کو ہی بڑا رہے گا. صابر صاحب 12 سال کھڑے رہے تھے گلر پکڑے ہوئے، قرآن پڑھتے تھے. وہ قرآن کو پڑھے ہوئے تھے، ماموں نے جو کہا تھا وہی اسی پر عمل کیا تھا. 750 سال گزر گئے. صاحب میں تو یہ دیکھتا ہوں، صابر کلیری کو دیکھ لو، خواجہ اجمیری کو دیکھ لو، دربار بھرے ہوئے ہیں آج. دنیا کہہ رہی ہے، انگریزی مفکر کہہ رہے ہیں، جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ والوں کو، بزرگوں کو، صوفیوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ دین اگر کوئی سچا ہے تو وہ دین اللہ کا ہی سچا ہے. جب ہمارا دین سچا ہے تو ہم عیاشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اور زیادہ فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس دین میں ہیں کہ جس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کا ذکر قرآن میں فرمایا. سب دینوں سے بہتر کس کا دین ہے؟ محمد رسول اللہ کا دین. تو کہا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد میں صحابہ ہے، صحابہ کے بعد میں تابعین، تابعین کے بعد میں تبع تابعین، اس کے بعد میں اولیاء. اولیاء کے اندر بھی مرتبے ہیں، میں نے بتایا، قطب ہیں، ابدال ہیں. پھر اولیاء کرام میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، کوئی ہوتا ہے مجذوب ہوتا ہے، کوئی مست ہوتا ہے، کوئی قلندر ہوتا ہے نہیں. مست بھی اللہ والے ہوتے ہیں، دیوانے، مجنوں. دنیا پاگل کہتی ہے انہیں. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کسی پاگل کو جھڑکا مت کرو. لوگ مار رہے ہیں پاگلوں کو، دھکے دے رہے ہیں. اور ایسا دیکھا گیا کہ جنہوں نے فقیروں کو مارا یا جنہوں نے ستایا، اللہ نے ان کے پورے گھر کو تباہ کر دیا. روٹی میسر نہیں ہونے. ایک سید کو کسی نے، ایک سید زادے تھے، کسی نے گالی دی تھی ان کو، آج بھی ان کا گھر ایسا پڑا ہے، روٹی میسر نہیں ہونے. وہ تو آل رسول تھے یار، حضور کی آل کو. نبی فرماتے ہیں میری آل اور میرے علماء جو ہے نا وہ میرے وارث ہیں. میرے وارث کو اگر کوئی ستائے یا توہین کرے اس کی، تو گویا وہ میری توہین کرتا ہے. کسی چیز کو جو ہے وہ غلط کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لیا کرو کہ اس کا نتیجہ، اس کا ریزن کیا ہو. تو اولیاء کرام میں بھی جو ہے مرتبے ہیں. کہا گیا کہ اولیاء کرام کا بھی مرتبہ بہت بڑا ہے. مثالیں دے دے کہ میں آپ کو سمجھانے کی خاطر اولیاء کرام کا ذکر کرتا ہوں. ہر جو ہے وہ ولی نے اپنے آستانے پر مسجد ضرور بنوائی. کسی بھی ولی کے دربار پہ آپ جاؤ تو وہاں مسجد ضرور ملے گی. درگاہ ہے تو مسجد بھی ہے. اچھا، ان کی زندگی ایسی کٹی، انہوں نے کبھی کوئی پریشانی اگر آئی بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حل ڈھونڈا ہے نہیں. جی ایک کوئی اللہ والے ہیں ادھر رامپور کے سائڈ میں، ادھر سوار کی طرف وصال کر گئے. ان کے بارے میں آتا کہ اللہ کے ولی تھے وہ، تو کوئی مہلک مرض انہیں لگ گیا تھا جن سے ان کا آدھا چہرہ خراب ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ رومال ڈالے رہتے تھے، کھاتے بھی تھے، وہ شکر ادا کرتے تھے، اللہ کم سے کم تو نے مجھے یہ تو مرض دیا. قیامت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے نا جو دوسروں کے مرض ڈھونڈتے ہوں گے، بولے کچھ مجھے دے دے یار. ان مرضوں کی قیمت تو جو ہے وہ قیامت میں پتہ چلے. آج تو ناشکریلا ہے نا انسان، کچھ ہو گیا بولے یہ ہو گیا مجھے، وہ ہو گیا، رو رہے ہیں. اور اللہ والے تھے وہ، پوری زندگی انہوں نے ایسی کاٹ لی. تو جب ان تمام اولیاء کرام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب بتایا کہ اللہ کے دین
اور محمد رسول اللہ کی شریعت جو ہے وہ کیسے چلے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو متعین کیا کہ انبیاء کرام تو چونکہ نہیں بچے، اب صحابہ بھی چلے گئے، تابعین بھی چلے گئے، تبع تابعین بھی چلے گئے، اولیاء بھی اب جو ہے وہ چھپے دبے بچے، پہچاننا ہی مشکل ہے نہیں؟ تو اب بتایا گیا کہ جب یہ تمام لوگ نہ رہے تو جو ایمان کے بیچنے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے شریعت کو بیچا، کہا کہ انہوں نے شریعت کو بیچ کے اسلام کی مذاق بنوائی۔ ہمارے دور میں ایسا ہو رہا ہے، کچھ مسلمان بنام اور قرآن کی آیات بدل کر یعنی طرح طرح کے قرآن کے اوپر حملے، یہودی جو ہے عیسائی اس قرآن کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یورپ کنٹریز میں بعض متفکر، انگریزی متفکر بھی جو ہے اس سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کو ختم کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے، ظالموں نے قرآن کی آیات کو جو ہے وہ بیچ کر اس کے پیچھے دنیا کمائی، ایسے لوگ جہنمی ہوں گے اللہ کے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا انجام تو یہ ہے، لیکن دنیا میں رہ کے کہ جس نے جو ہے وہ توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے اور نیک اعمال کیے، تو کہا گیا کہ اس کا ٹھکانہ تو اللہ پاک جنت ہی دے گا۔ اور کہا گیا کہ سوئی اگر چوٹی کو بھی آپ نے بغیر کسی عذر کے مارا ہوگا تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ اچھا کتنے ہم جو ہے وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے قیامت کے۔ وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں چڑیا ہوتا، وہ ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ کاش جو ہے وہ میں کوئی پیڑ ہوتا، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے تھے کہ میں کوئی کچی اینٹ ہوتا۔ وہ صحابہ کرام نبی کے ساتھ میں رہنے والے اپنے اعمال سے اتنا ڈر رہے ہیں، حساب و کتاب سے، تو ہماری تو پوری زندگی یار برائیوں میں کٹی۔ بتا دو کوئی سچا مجھے مل جائے، اس کے باوجود بھی ہم سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، بولے ہم نیک ہیں صاحب۔ ایک کوئی بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے آج کے دور میں اگر سچائی دیکھنا ہے تو کسی مزدور میں دیکھو، مزدور برائیوں سے کافی حد تک بچا ہوا ہے، وہ صبح میں جاتا ہے بیچارہ، شام میں آتا ہے مزدور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی وقت ہے تمہارے لیے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی لمحہ تمہیں اپنی زندگی کا یہ معلوم نہیں ہے کہ کس منٹ کس سیکنڈ میں میری موت آ جائے، کسی کو یہ معلوم نہیں۔ کسی صحیح عالم کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ تو ہمارے اوپر اپنا فضل فرما دے، جس پر فضل ہوتا ہے وہی گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ نے فرمایا آج فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو بیان فرمایا ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ پہ آ گئے، اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کیا ہے۔ نہیں، نمازوں کو ضائع کرنے والوں کا بڑا برا انجام۔ ایک وقت کی نماز جان پوچھ کے بیان چھوڑنے کو کہا گیا کہ کفر کیا اس نے۔ اللہ اللہ، بعض لوگ تو جو ہے وہ جوانی پہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ان بچوں کو جو ہے وہ ہمیں حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کی یہ نمازیں پڑھ لیں، اور بچوں کو مارتے ہیں لوگ۔ حضور کی عادت تھی کبھی بچوں کو مارتے نہیں تھے، انہیں بھگا رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے پہ تو کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جوانی کی نماز سب سے افضل ہے۔ جن کی 50 سال کی نمازیں چھوٹ ہوئی ہیں وہ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ غفلت میں۔ فرمایا گیا کہ فدیہ بھی دو گے نا، فدیہ، تب بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا کہ اگر تو نے بذات خود نماز پڑھی ہوتی۔ نماز کا فدیہ ادا ہوتا ہے نا، 2 روپے تو مسجد کو دے نہیں رہے، فدیہ دے دیں گے نماز کا؟ فدیہ دے رہے ہیں۔ پیلی بھیت شریف میں کوئی عالم دین تھے، جب ان کی ماں ختم ہوئی تو پوری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، اس کے باوجود بھی کہہ گئی تھی بیٹے کم سے کم 10 سال کا فدیہ میری نمازوں کا دے دینا۔ ایک وقت کی نماز کا فدیہ کتنا ہوگا، نکلتا ہوگا وہی 30 40 50 روپے، اس حساب سے کتنے بنے ہوں گے 8-10 سال کے،
یہاں تو 2 روپے بھی دیکھتے ہیں مسجد کے لیے جو ہے وہ دیے جائیں نہ دیے جائیں، اور علاج میں لاکھوں روپے ختم کر دیں گے، کسی غریب کو 2 روپے نہیں دے سکتے. یہ دنیا کا نظام بن گیا. تو فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آ گئے، اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتَ، اور اپنے نفسوں کی پیروی. نفسوں کی پیروی کیا کی؟ آج حضور کی شریعت بھی کو لوگ جو ہے دنیا سمجھ رہے ہیں. عرب کنٹریز میں دیکھو آپ، زنا عام ہو گئے. ایک بندہ 20 اپنے جو ہے وہ اپنے تحت بیویاں رکھ رہا ہے. ہر دن اس کے نکاح میں اس کے ضمن میں جو ہے وہ نئی لڑکی آتی ہے. بتائیے یہ شریعت کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے. نفسوں کی پیروی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے جب تیری بیوی دیے تو تجھے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نگاہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتَ، انہوں نے اپنے نفسوں کی پیروی کی. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو اللہ فرماتا ہے قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں داخل ہوں گے. اور غی کے تعلق سے میں نے کل بتایا تھا کہ جہنم کی اس وادی کا نام غی ہے کہ اس وادی سے جہنم کی دوسری وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. لمن تاب وآمن وعمل صالحا، فرمایا مگر وہ کہ جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. اللہ کی یہاں کوئی زیادتی کی جائے گی؟ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے؟ نہیں. ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ جو ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ بھی مہربان ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے. تو فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، فرمایا اور ہمیشہ کے رہنے کے باغ میں رہیں گے جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ فرمایا. جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے نبی نے دیکھا ہے. انہو کان وعدہ ماتیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آنے والا ہے. اللہ کا وعدہ آنے والا ہے. لا يسمعون فیہا، جنت پہ بتایا جنت پہ کیا کیا ہوگا. لا يسمعون فیہا لغوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں تم کوئی بری بات نہ سنو گے. کوئی سنو گے بری بات؟ مزہ آتا ہوگا صاحب. اللہ سلامہ، فرمایا کہ جنت میں کوئی بری بات نہ سنو گے مگر سلام ہی سلام سنو گے. ادھر سے بھی سلام کی صدائیں آتی ہوں گی، ادھر سے بھی سلام کی صدا، ادھر سے بھی سلام کی صدا. فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا رزق صبح اور شام ان کے پاس میں ہوگا. جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ چیز ان کے پاس میں آ جائے گی جنت میں. تو فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اور یہ باغ میرے بندوں میں سے ان بندوں کو میں عطا کروں گا جو برگزیدہ ہیں، پرہیزگار ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور فرمایا فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نازل نہیں ہوتے. مطلب کیا ہے؟ تمہارے رب کے ساتھ ہی ہم زمین پر اترتے ہیں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور فرمایا اسی کا ہے جو تمہارے سامنے ہے. بے شک سبحان اللہ. تمہارے سامنے کیا ہے؟ تمہاری اولاد، رزق، پانی، کھانا پینا سب اللہ کا ہے. نہیں، اللہ کا ہی ہے، اللہ کا ہی ہے، سب اللہ کا ہے. تکبر کسی کا نہیں، تکبر مت کیا کرو. اولادوں پہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے 6 ڈنڈے ہیں، 6 ڈنڈے لاٹھی ہیں. اللہ استغفر اللہ. توبہ کرنا چاہیے. ایسے کو کفر کر رہے ہیں، کفر. کتنے کفر اور شرک کرتے ہیں دن بھر میں زبانوں سے. وہ جاہل ہوتے ہیں، انہیں کچھ علم کے تعلق سے پتہ ہی نہیں، اور اگر کوئی مسائل شریعہ سے ان کو آگاہ کیا جائے تو لڑتے ہیں. بے شک صحیح بات. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے میرے حکم کے بغیر زمین پر داخل نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ زمین پر اترتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اترتے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، فرمایا اسی کا ہے جو تمہارے آگے ہے. وَمَا خَلْفَنَا، اور جو تمہارے پیچھے ہے. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو اس کے آگے ہے یا درمیان. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے لوگو تمہارا رب کسی چیز کے بارے میں بھولنے والا نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ بھولتا ہے؟ نہیں بھولتا. نہیں. جنہوں نے یہ کہا وہ کافر ہو گئے. دیوبندیوں نے لکھا ہے.
फरमाया वमा काना रब्बुका नसिया, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, ये अल्लाह तो वो है जो जमीन और आसमान और जो कुछ उसके दरमियान में है सबका रब है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फाबुदूहु, तो अल्लाह ने फरमाया लोगो तुम मेरी इबादत करो या उसकी इबादत करो, हुजूर की तरफ भी हो सकता है इसका। वस्तबिर लिइबादतिही, और अल्लाह की इबादत पर डट जाओ। बेशक हल तालमु लहू सबिया, ऐ लोगों क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अल्लाह के मुकाबिल किसी या अल्लाह का हमनाम किसी को जानता है? नहीं, अल्लाह का हमनाम कोई दुनिया में? ये नहीं है कोई। जब अल्लाह का हमनाम कोई नहीं है तो ऐ इंसान तुझे तो ये चाहिए था अपना काम करता, कहीं पर तुझे नमाज का वक्त आ जाता, अपनी गाड़ी रोक के 2 रकअत 4 रकअत नमाज पढ़ लेता, अल्लाह तुझसे इतना खुश होता, इतना खुश होता, शाम में जब आता तो तुझे अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता। आज भी तख्ता बदल जाएगा, तख्ता। बेशक अगर हम नमाजें पढ़ने लगे ना, नमाज के वक्तों पे, रोडों पे है नहीं, बस स्टैंडों पे, स्टेशनों पे खड़े होकर नमाज के वक्तों में नमाजें पढ़ने लगे तो तख्ता बदल जाएगा। लेकिन ये लोग भी समझते हैं कि मुसलमान जो है वो अपने दीन से बहक गए, बहक ही गए। आज भी कुछ लोग हैं जो स्टेशनों पे मुसल्ले बिछा बिछा के नमाज पढ़ते हैं। बेशक अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन पर ज़रूर आएंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें हुजूर की शरीयत को समझने की तौफीक अता फरमाए।